اور یہ جو انتظار صاحب نے اپنے بارے میں ایک نہایت لطیف انداز میں تعزیت نامہ لکھا ہے، یہ بھی آپ کی توجہ کے قابل ہے۔ انتظار حسین چل بسا، سن کر افسوس ہوا۔ اب یار لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں تم اسے جانتے تھے، اس کے بارے میں کچھ کہو۔ میں کیا کہوں؟ یہ لوگ اسے کہانی کار سمجھتے ہیں، میں دل ہی دل میں ہنستا ہوں کہ اللہ تیری قدرت، وہ کیا تھا لیکن لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہاپوڑ سے نہ نکلتا تو پاپڑ بیچتا، ڈبائی میں رہتا تو چلمے بناتا۔ ہاپوڑ اور ڈبائی کے نام میں نے اس لیے لیے کہ وہ ان دو بستیوں سے ہی اپنا ناتا جوڑتا تھا۔ ڈبائی کو اپنی جنم بھومی بتاتا تھا، ہاپوڑ میں آ کر چھوٹے سے بڑا ہوا، مگر ان دو بستیوں سے اس نے سیکھا کیا؟ ڈبائی کے کمہار جتنی نفیس چلمیں بناتے ہیں اتنی ہی کڑھب اس نے کہانیاں لکھی، اور ہاپوڑ کے پاپڑ جتنے خستہ ہوتے ہیں اتنی ہی کرخت زبان اس نے لکھی۔ ڈبائی کے کمہاروں کا اس پہ پرچھاواں بھی پڑ جاتا تو اس کی کہانیوں کی کایا بدل جاتی۔ اصلی اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھاگوان تھا۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، اس نے ہوش سنبھالا تھا اور قلم بس ہاتھ میں پکڑنے لگا تھا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، ایک الگ ملک پاکستان بن گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسپیشل ٹرین میں بیٹھا اور لاہور جا اترا۔ ڈبائی کا روڑا لاہور جا کر ہیرا بن گیا، نقلی ہیرا۔ ڈبائی کے گلی کوچوں کا حال لکھ لکھ کر سنانے لگا اور چھپوانے لگا، اس دعوے کے ساتھ کہ یہ کہانیاں ہیں۔ ان دنوں جو ہندوستان سے لٹ پٹ کر پاکستان پہنچتا تھا اس کے ساتھ مروت برتی جاتی تھی۔ اسی مروت میں لاہور والوں نے اسے کہانی کار مان لیا، مگر مہاجر اس کی اوقات کو سمجھتے تھے۔ وہاں کافی ہاؤس میں ایک دن اس کی مٹ بھیڑ ایک ویٹر سے ہو گئی جو رامپور کا تھا۔ یہ سمجھا کہ ویٹر ہی تو ہے، میں اپنی کہانیوں کا حوالہ دوں گا تو مرعوب ہو جائے گا۔ وہ تھا رامپور کا چھٹا ہوا، اس نے کہیں ان حضرت کی ایک دو کہانیاں پڑھ لی تھیں اور جان لیا تھا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ کہنے لگا، انتظار صاحب، آپ نے اتنی کہانیاں اور اتنی کہانیوں میں جو زبان لکھی ہے وہ ہمارے رامپور میں کنجڑیاں بولا کرتی تھیں، کبھی شریف زادیوں کی زبان اور اشراف کا محاورہ بھی لکھ کر دکھائیے۔ رامپوری ویٹر کی بات سن کر انتظار حسین اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ پھر اس نے دلی اور لکھنؤ کا محاورہ لکھنے کے لیے بہت زور مارا، مگر کہاں دلی اور لکھنؤ کے اشراف اور کہاں ڈبائی کا روڑا۔ اس نے جلد ہی اپنی حیثیت کو پہچانا اور پینتڑا بدل لیا۔ دلی والوں کو اپنی کوثر میں دھلی ہوئی اردو پر ناز تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں تو گنگا میں دھلی ہوئی اردو لکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا، یہ اردو تم نے سیکھی کس سے ہے؟ اس نے جواب دیا، سنت کبیر سے۔ پوچھنے والا اس کا منہ تکنے لگا اور بولا، اردو کا کبیر سے کیا واسطہ؟ انتظار حسین نے ڈھیٹ بن کر جواب دیا، کبیر اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ بس ایسی ہی باتیں کر کے وہ اپنی جہالت کو چھپاتا تھا۔ جس زمانے میں اس نے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی اس زمانے میں اردو دنیا میں ٹالسٹائے، داستویفسکی، گورکی، فلابیر، جوائس، لارنس جیسے ناول نگاروں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ یہ کتنے بڑے ناول نگار تھے انتظار حسین کی جانے بلا۔ اس نے الٹی گنگا بہانی شروع کر دی، کہنا شروع کیا کہ ہمارے بڑے ناول تو اصل میں الف لیلا اور کتھا سرت ساگر ہیں۔ سو میری ایک بغل میں الف لیلا ہے اور دوسری بغل میں کتھا سرت ساگر۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے کہانی کہنے کا فن کس سے سیکھا؟ اس نے جواب دیا، اپنی نانی اماں سے اور مہاتما بدھ سے۔ غریب نے نہ او ہنری کو پڑھا نہ موپساں کو۔ پھر اپنی جہالت چھپانے کے لیے کوئی ایسی ہی بات کہنا ضروری تھی۔ نئے زمانے کے کیا مسائل ہیں، کیا کیا سمسیائیں ہیں، انتظار حسین کو ذرا جو اس کا پتہ ہو۔
اس لیے اگر ترقی پسندوں نے اسے رجت پسندی، قدامت پرست، ماضی کا مریض، نوسٹالجیا کا مارا ہوا اس طرح کے خطابوں سے نوازا تو کیا برا کیا؟ پر یہی کچھ وہ تھا۔ ایک ترقی پسند ادیب نے دو ٹوک اس سے پوچھا، اپنی کہانیوں میں تم کس زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اپنے زمانے کی۔ اس نے کہا، پھر مہاتما بدھ کے زمانے میں کیوں پہنچ جاتے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں نے اسی زمانے میں جنم لیا تھا، آدمی کی جون میں۔ اب پتہ نہیں میں کس جون میں ہوں، اور میرے گرد گرد جو لوگ ہیں وہ کس جون میں ہیں۔ تھوڑا سا پہچانتا ہوں تو پیڑوں کو اور پنچھیوں کو، میرے زمانے کے کچھ یہی لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ لاہور میں ایک ترقی پسند نے بڑے پتے کی بات کہی کہ یو پی کے سے بہت سے لوگ اپنا گھر بار لٹا کر خالی ہاتھ پاکستان پہنچے اور یہاں آ کر انہوں نے الاٹمنٹیں کرائیں اور دونوں ہاتھوں سے جائزہ اور ناجائز کھا کر گھر بھرے، مگر انتظار حسین یادوں اور محاوروں کی بھری بوریوں کے ساتھ پاکستان پہنچا۔ اس نے اپنی بوریوں کا منہ کھول دیا اور اب ہمیں بوجھوں مار رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا اس نے، بھلا یادوں سے کہانی بنا کرتی ہے؟ پھر آدمی ایسی ہی کہانی لکھے گا جیسی ہماری نانی امائیں ہماری بچپن میں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ سو انتظار حسین نے بھی عمر بھر ایسی ہی کہانی لکھی۔ میں جب اس کی کہانی پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہانی نہیں پڑھ رہا، بلکہ اس کی ڈبائی کی کسی ٹوٹی ہوئی سڑک پر چلتے ہوئے یکے میں بیٹھا ہوں۔ اصل میں ڈبائی میں چلم بنانے والے کمہاروں کو تو اس نے بدنام کیا، ان والی نفاست تو اس کی کہانی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ اور یہ میں نے غلط کہا کہ وہ ڈبائی میں رہتا تو چلمیں بناتا، ویسے اسے ڈبائی ہی میں رہنا چاہیے تھا کہ اس قصباتی فضا سے اس کا ذہن کبھی نکلا ہی نہیں۔ وہاں اگر رہتا تو وہاں یکا چلا کر کچھ دال دلیا کرتا۔ ان پر یکے اس طرح چلتے تھے ڈبائی کی سڑکوں پر کہ سواریوں کے جوڑ جوڑ ہل جاتے۔ وہ وہاں رہتا تو ایسے ہی کسی یکے کا کوچوان ہوتا۔ لاہور آ کر اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی۔ کہانیاں کیا لکھتا تھا، یکا چلاتا تھا۔ ڈبائی کے یکوں کی طرح اس کی کہانیوں کے بھی سارے انجر پنجر ڈھیلے ہیں۔ خیر، اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے، کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے۔ اس نے کون سی نرالی بات کی؟ جو دوسرے مہاجروں نے کیا وہ اس نے بھی کیا۔ کتنے مہاجر ایسے تھے کہ جب یو پی میں تھے تو پھانک تھے، پاکستان گئے تو دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی اور جائیدادیں بنائیں۔ انتظار حسین نے یہی کام دوسرے رنگ سے کیا۔ دبائی میں رہتا تو یکا چلاتا، لاہور میں رہ کر کہانی کار کا روپ رچایا، دونوں ہاتھوں سے داد سمیٹی اور اپنے تئیں بڑا ادیب جاننے لگا۔ اب الاٹمنٹ کی بات بھی سن لو۔ جب مہاجر اپنے اپنے کلیم داخل کر رہے تھے تو ایک لاہوری دوست نے انتظار حسین سے کہا، یار تم بھی اپنا کلیم داخل کر دو۔ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ ادھر وہ کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں آیا۔ جھوٹی شان نے اسے یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا تو یوں کہ میں تو تاج محل چھوڑ کر آیا ہوں، کہو تو اس کا کلیم داخل کرا دوں۔ اس لاہوری دوست نے مزاحاً کہا، اس کے سوا بھی تو کچھ چھوڑ کے آئے ہوگے؟ کہا کہ ہاں، تاج محل کے سوا نیم کا ایک درخت چھوڑ کر آیا ہوں۔ بس ایسی ہی بے تکی باتیں کر کے اپنی بے حیثیتی کو وہ چھپاتا تھا۔ اب اللہ کو پیارا ہوا، ڈبائی کی پریشان خاک لاہور میں آسودہ ہوئی۔ آج ڈبائی میں اسے کوئی نہیں جانتا، کل لاہور میں بھی اسے کوئی نہیں جانے گا۔ خیر، وقتی طور پر اس نے جھوٹ سچ لکھ کر کچھ نام پیدا کیا۔ اس کا جھوٹ سچ اس کے ساتھ گیا، خاک میں مل کر خاک ہوا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔